ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے بیان ہے، سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آج آیت نمبر 62، 63 اور 64 سے آگے بیان ہے کہ سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اللہ کے ولی غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی جو ہیں، اور ولایت کہتے ہیں قرب کو، قرب۔ اب یہ قرب جگہ کے اعتبار سے ہو یا نسبت کے اعتبار سے ہو یا دوستی کے اعتبار سے ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، تو ولایت کا معنی ہے قرب کا۔ اور امام ابن جریر طبری اس آیت کا معنی یہ لکھتے ہیں کہ سنو اللہ کے مددگاروں کو، یعنی اللہ کے جو دین کے مددگار ہیں، اللہ کے مددگاروں کو آخرت میں اللہ کے عطاب کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کے جو ولی ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہو، نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ کے ولیوں کو۔ اب یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اگر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو پھر جو اولیاء اللہ ہیں وہ کس ڈر اور خوف سے، وہ کون سا ڈر ہے، یہ وہ کون سا خوف ہے جس میں وہ ساری ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں، اور رونا جو ان سے وہ ان کی نشانی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تو بہرحال امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مطابق کہ ان کو آخرت میں اللہ کے عطاب کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس نے ان کو اپنے عطاب سے محفوظ کر دیا، اولیاء اللہ کو، اور نہ ان کو دنیا کے فوت ہو جانے کا کوئی غم ہوگا اللہ کے ولیوں کو۔ تو ولی کا مطلب مددگار بھی ہے، ولی کا مطلب مددگار بھی ہے، مدد کو پہنچنے والے، مدد کرنے والے۔ تو یعنی وہ شخص جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہو، اور اللہ کا ولی جو ہے، اللہ کا ولی، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے متعلق یعنی وہ شخص اللہ کا ولی وہ ہے جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہو۔ رئیس المحدثین ملا علی قاری فرماتے ہیں، اور ایک لحظے کے لیے بھی وہ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے سپرد نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کا ولی وہ شخص ہے جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرے، اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔
اور قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کے اندر ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جو اس کے ولی ہیں، مولا علی قاری فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو مبارک جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کا ولی وہ شخص ہے جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہو، اللہ کہ اس کے ہر کام کی خدا حفاظت کرنے والا ہے، اور ایک لحظے کے لیے بھی وہ اس کو اس کے نفس کی سپرد نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت عمر فاروق ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا جو مرتبہ ہے، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کا جو مرتبہ ہے، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، مگر اللہ کے نزدیک جو ان کا مرتبہ ہے، اس مرتبے کو دیکھ کر انبیاء، نبی اور شہداء بھی رشک کریں گے اور تحسین سے دیکھیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو انبیاء اور شہداء بھی محبت اور تحسین کی نگاہوں سے دیکھیں گے، نبی بھی اور شہید بھی، اور جن کو دیکھ رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے، جن کو دیکھ رہے ہیں وہ نبی، انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں جب ان لوگوں کو دیکھیں گے، حالانکہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، مگر ان کو رشک، ان کو تحسین آمیز تحسین کی نگاہوں سے وہ دیکھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی تو بتائیں وہ لوگ کون ہیں، ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر نبی بھی ان کے مرتبے اور مقام، ان کے مرتبے اللہ کے نزدیک جو ان کا مرتبہ ہے اس کو دیکھ کر رشک کریں گے اور تحسین کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتی ہیں۔ اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، یعنی ان کے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، ان کے ہمسائے بھی نہیں ہیں، ان کے دوست بھی نہیں ہیں، مگر وہ بھی ان سے محبت کرتی ہیں، اور یہ ان سے اس لیے محبت کرتی ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لیے، کہ وہ ان کے پاس اللہ کا ذکر سننے کے لیے آتی ہیں، قرآن کو سننے کے لیے آتی ہیں، حدیث کو سننے کے لیے آتی ہیں، وہ ان کو اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا سکھاتے ہیں۔ نبی پاک جب صحابہ کرام نے کہا نا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر نبی بھی اور شہید بھی، حضور نے فرمایا انبیاء بھی ان کے اللہ کے نزدیک جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے اس کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک تحسین فرمائیں گے۔ کہ کون لوگ ہیں؟ فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ نہ تو ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں اور نہ ان کو ان سے کوئی اور مالی فائدہ وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ان کی کوئی نشانی تو بتائیں، ہمیں بتائیں تو صحیح وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم، حضور نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ ان کے چہرے منور ہوں گے، ان کے چہرے، اور بے شک
وہ نور پر فائز ہوں گے، اور بعض روایتوں میں کہ نور کے ممبر کے اوپر ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جون سی ہے۔ تو ایک اور حدیث میں حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی یا رسول اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ کے نزدیک، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں ہیں، وہ شہید بھی نہیں ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کا وہ مرتبہ ہے کہ نبی بھی، انبیاء کرام بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے یا تحسین سے دیکھیں گے ان کو۔ تو ایک اور حدیث میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کا ولی کون ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی ایک اور نشانی بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ اولیاء اللہ جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ کے ولی کون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ دکھائی دیتے ہیں تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایسے اولیاء اللہ کی بایوگرافیز کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اولیاء نے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی، حضور داتا گنج بخش اور بے شمار بزرگوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ فقط جن کے چہروں کو دیکھ کر ہندو، سکھ، غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ اور لوگ جاتے بھی ان کے پاس اللہ ہی کے لیے کہ ان کے پاس جائیں گے تو اللہ کا ذکر سنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے، حدیث سنیں گے، یہ اللہ کا ذکر کرنا سکھائیں گے، اللہ کا ذکر بتائیں گے، اللہ کا ذکر سمجھائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک تو حضور نے وہ نشانی بتائی کہ ان سے لوگ بڑی محبت کریں گے، نہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں، نہ کوئی ان کا رشتہ ہے، مگر لوگ بڑی محبت کریں گے ان سے۔ اور دوسری نشانی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر جب آپ کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے، آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کتنی سخت یہ حکم ہے یہ، اور کتنا سخت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جس شخص نے میرے ولی سے، کیوں؟ ولی دوست ہے، ولی اللہ کا دوست ہے، اور دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، دشمنوں میں گنا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی، یعنی میرے کسی ولی کا اس کے دل میں بغض ہوا، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اس شخص سے کس کا اعلان جنگ ہے؟ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل رہے ہیں۔ تو جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے،
بندہ جس چیز سے میرے قریب پہنچتا ہے، ولایت کے اس مرتبے پر پہنچتا ہے، اس میں جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ فرض عبادت ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل کے اوپر جو ایک کانسٹینسی یا سٹیبلٹی کے ساتھ، استقامت اور مداومت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ میرے اس قرب کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ میرے جو دوست ہیں ولی اللہ، وہ ولایت کے مقام میں پہنچتے ہیں۔ آگے فرمایا حتیٰ کہ وہ پھر نوافل کے اندر جب ایک استقامت اور مداومت کرتا ہے تو پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، کب؟ فرض پورے ادا کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد نوافل کے اندر استقامت اور مداومت کے ساتھ وہ ڈٹ جاتا ہے، تو پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، اور حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب آپ کو وہ اس واقعے کی صداقت اور اس حدیث کی صداقت اور اس کے اوپر اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی جب علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جمعہ شریف والے دن منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کئی 100 میل کے اوپر نہاوند میں ایک جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ کے مسلمانوں کی جو فوج کے کمانڈر ہیں وہ حضرت ساریہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ پسپا ہو رہی ہے اور شکست کی طرف جا رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق اس وقت مدینہ منورہ میں جمعہ شریف کا خطبہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے مدینہ طیبہ میں خطبے کے دوران خطبے کو چھوڑ کر انہوں نے فرمایا یا ساریۃ جبل، یا ساریۃ جبل، یا ساریۃ جبل، اے ساریہ پہاڑ والی سائٹ پر چلے جاؤ، جس سائٹ پر اپنی فوج کو لو اور پہاڑ والی سائٹ پر چلے جاؤ۔ اور جیسے ہی اب حضرت ساریہ کو وہاں یہ آواز آئی کہ حضرت عمر فاروق کی آواز ہے، وہ فوراً پہاڑ والی سائٹ پر فوج کو لیا اور پہاڑ والی سائٹ پر چلے گئے، اور شکست تھی وہ فتح میں، یا حالات وہاں کے جو جنگ کے تھے وہ فوراً تبدیل ہو گئے، اور چند دنوں کے بعد حضرت ساریہ کا ایک قاصد مدینہ منورہ میں آیا حضرت ساریہ کا پیغام لے کر کہ اس طرح مدینہ یہ جنگ ہو رہی تھی، جمعے والا دن تھا اور جمعے کا وقت تھا، اور ہمیں اچانک حضرت عمر فاروق کی آواز آئی ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، اے ساریہ اور ہم جو شکست کھا رہے تھے ایک دم ہم پہاڑ کی طرف ہوئے تو جنگ کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ تو وہ حضرت ساریہ کتنے سینکڑوں میل دور مدینہ طیبہ سے حضرت عمر فاروق کی آواز سن رہے تھے اپنے کانوں سے، اور حضرت عمر فاروق سینکڑوں میل دور منبر رسول کے اوپر جمعہ شریف پڑھاتے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے وہاں سے نہاوند کے اندر وہ جنگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا تھی۔ اب بخاری شریف کی حدیث سن لیں کہ پھر جب وہ میرا بندہ فرض پورے ادا کرتا ہے، اور فرضوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب وہ نفل بھی کوئی نہیں چھوڑتا، یعنی نفلی عبادت میں بھی کمال، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اور پھر تسبیحات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ پھر میرا بندہ تو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اب یہ بخاری شریف کی حدیث اور اس واقعے کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے جون سے۔ اب حدیث آگے سنیں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں
جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، پاؤں ہو جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے اس کو عطا کرتا ہوں، اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد نہیں کرتا، یعنی اتنی دیر نہیں کرتا کہ تردد نہیں کرتا جتنی دیر میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ اگلی بات کی میں آپ کو آگے وضاحت کرتا ہوں۔ اچھا، آگے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یا میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ ایک قدم کے اندر زمین کا سفر طے کر جاتی ہیں۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر آپ نے وہ حضرت آصف بن برخیہ والا واقعہ سنے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ ملکہ سبا وہ آ گئی تو اب کون وہ اس کا تخت جون سے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آئے، تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ مجھے اتنا ٹائم چاہیے، میں ظہر سے پہلے انہوں نے کہا نہیں وہ تو آ گئی ہے باہر، تخت ابھی چاہیے۔ تو پھر ایک اللہ کے ولی اٹھے، اللہ کے بندے اٹھے انسانوں میں سے، حضرت آصف بن برخیہ جن کا نام آتا ہے کتابوں کے اندر یا جو بھی نام تھا، تو انہوں نے کہا حضرت میں وہ تخت لا سکتا ہوں، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ابھی آپ نے بات کی اور آپ آنکھ جھپکیں اس سے پہلے اور تخت سامنے موجود تھا، سینکڑوں میل دور سے وہ تخت جس کا حجم ایک عمارت کی مانند تھا، جس پر وہ بیٹھتی تھی، سونے اور چاندی سے مرصع، وہ لا کے رکھ دیا۔ تو میں اس کا ہاتھ، کہاں تھے خود؟ اور کیا حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کوئی اس جگہ کا پتہ پوچھا، یا ان سے کوئی ریل گاڑی لی، کوئی ٹرک لیا، کوئی ٹرالر لیا جس کے اندر وہ تخت رکھ کے لانا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یا پتہ پوچھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ اتنا بڑا ایک عمارت کا تخت جس کو 1000 بندہ شاید نہ اٹھا سکے، وہ اٹھا کر اپنے ہاتھ سے ان کے اور پھر وہ وہاں سے گئے بھی نہیں کہیں پر، وہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ وہ کیا رفتار تھی، وہ کیا نگاہ تھی، وہ کیا ہاتھ کی قوت تھی جون سی ہے۔ حضور پیران پیر سید الاولیاء جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور واعظ فرما رہے ہیں، اور واعظ فرماتے فرماتے آپ کی پگڑی کا ایک پیچ کھل گیا، پگڑی کا ایک پیچ بے دھیانی میں کھل گیا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ طریقت اگر کسی نے سیکھنی ہے تو وہ پھر حضور غوث اعظم کے مریدوں سے سیکھے کہ طریقت کہتے کس کو ہیں۔ ابھی تو پگڑی کا ایک پیج کھلا تو تمام مریدوں نے، جتنے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور ان کا دیکھ سب نے اپنی پگڑیاں اتار کے حضور غوث اعظم کی، جو امام یافعی اور خلاصۃ المفاخر کے اندر سید عبد القادر اربلی اور امام یافعی وہ لکھتے ہیں کہ سب مریدوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر حضور غوث اعظم جس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس کرسی کے نیچے پھینک دی۔ اس سے پہلے کہ آپ کی پگڑی اترے ایک پیج پگڑی کا کھلا، ایک پیج، تو انہوں نے اپنی ساری پگڑیاں اتار دی۔ اور آج آپ اکثر جگہوں پر دیکھیں گے کہ پیر و مرشد کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اور مرید نے اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے۔ طریقت اگر کسی نے سیکھنی ہے تو وہ حضور غوث اعظم، ولیوں کے ولی، ولیوں کے ولی، وہ ولیوں کے ولی ہیں، وہ تو ولیوں کی بھی مدد کو پہنچنے والے ہیں، تو ان کے مریدوں سے سیکھے جا کے طریقت کی۔ اچھا، جب اب آپ کا بیان ختم ہوا، آپ میں ممبر رسول سے نیچے آئے تو آپ نے وہ سارے امامے جو ہیں اپنے ایک مرید خاص تھے ان کو کہا کہ جتنی پگڑیاں سب کو ایک ایک پگڑی پکڑا دو، سب کو ایک ایک پگڑی دے دی گئی۔ اور جب وہ پگڑی دے دی
تو اب ایک سر بند وہاں پر پڑا رہ گیا جو عورتیں اپنے سر کے اوپر باندھتی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ کس کا ہے یہاں پر؟ یہ پگڑیاں تو سب کو اپنی اپنی مل گئی جو تھیں، یہ سربند. تو حضور غوث اعظم انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سربند ہے نا یہ مجھے دے دو. تو یہ سربند انہوں نے پکڑ کر اپنے کاندھے کے اوپر رکھ لیا. اب وہ جو مرید خاص ہے نا ان کا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ نے وہ سربند اپنے کندھے پر رکھا اور ہاتھ نیچے کر لیا، اور جب اس نے غور کیا تو وہ کاندھے پر تھا ہی نہیں. اب جب حضور غوث اعظم باہر آئے تو اس نے ان سے پوچھا، اس نے کہا حضرت یا حضرت پیر و مرشد آپ بتائیے کہ سب کی پگڑیاں دے دیں، ایک اس میں سربند کسی عورت کے سر کا رومال تھا جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے پکڑ کے اپنے کندھے پر رکھا، مگر جیسے ہی آپ نے ہاتھ اٹھایا تو وہ کپڑا آپ کے کاندھے پر نہیں تھا. آپ نے فرمایا ہاں، جس طرح تم لوگوں نے اپنی پگڑیاں اس وقت میرا جب تم بیان سن رہے تھے میری کرسی کے نیچے پھینک دیں، اصفہان کے اندر ہماری ایک مرید تمہاری ایک بہن موجود تھی، وہ بھی اس وقت یہ بیان سن رہی ہوگی اور یہ کہ وہ منظر دیکھ رہی ہوگی، وہ بھی محفل میں موجود تھی اصفہان کے اندر. اس نے وہ جب تم لوگوں نے اپنی پگڑیاں پھینکیں تو اس نے اپنا سربند ان پگڑیوں کے اندر پھینک دیا. تو میں نے وہ اٹھا کر جب اپنے کندھے پر رکھا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ میرے کندھے سے اٹھا لیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنایا، حضرت ساریہ کا واقعہ سنایا، حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ سنایا جو قرآن کے اندر ہے اور احادیث اور روایات کے اندر ہے، اور پھر یہ جو واقعہ میں نے حضور غوث اعظم کا سنایا جن سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ اس اللہ کے ولی اس کی جون سی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ بندے کا کان اور آنکھیں ہو جاتا ہے، یعنی بندہ جب عبادت کے اندر استقامت کے ساتھ، جو بات میں نے پہلے کہی، یا مداومت کے ساتھ ایک کانسٹینسی اور سٹیبلٹی کے ساتھ چلتا ہے تو پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں. جب اللہ کا نور جلال اس کے کان ہو جاتا ہے تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وہ قریب سے اور دور سے سن لیتا ہے، اور جب اس کا نور جلال اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ قریب سے اور بہت دور سے بھی دیکھ لیتا ہے، اور جب اس کا نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مشکل اور آسان چیزیں بھلے قریب ہوں یا دور پڑی ہوئی ہوں وہ ان کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں. تو اصل خلاصہ یہی ہے کہ فرضوں کے بعد پہلے فرض ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ نہیں کہ نماز پڑھی نہیں یا نماز کوئی قضا کر دی اور نفلوں پہ نفل پڑھی جا رہا ہے، تو ایسے نفل بھی منہ پر مار دیے جائیں گے، بلکہ وہ ولایت نہیں بلکہ وہ راندہ بارگاہ کیا جائے گا. جن سے پہلے فرائض ہیں، فرائض کے بعد نوافل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بندہ اللہ اس ولایت کے مقام کے اوپر پہنچتا ہے، پھر وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. لیکن بندہ ہی رہتا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں. بعض روایت میں آیا ہے کہ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں، میں اس کا دل ہو جاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ہی رہتا ہے، بندہ خدا نہیں بن جاتا. جیسے آئینے میں کسی چیز کا عکس ہو تو آئینہ وہ چیز نہیں بن جاتا، وہ اس کی صورت کا مظہر بن جاتا ہے. مثلا آئینے کے اندر اگر آپ کو سورج نظر آئے، سورج کے سامنے آئینہ رکھ دیں تو آئینے میں سورج نظر آئے گا نا. تو کیا سورج آئینے کے اندر آ گیا ہے؟ نہیں، سورج اپنی جگہ پر ہی ہے، مگر آئینہ سورج کا مظہر بن گیا ہے. اب آئینے میں بھی سورج نظر آ رہا ہے. اب آپ کو وہ حدیث کی سمجھ آ گئی جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے ولی کی کوئی اور نشانی بتائیں، تو حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ اس کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، اس کی صورت کا مظہر بن جاتا ہے. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اور اگر اس کی آپ نے مزید ڈیٹیل کے اندر جانا ہے تو میری کتاب محسن و زبان محسن اور محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کا جو
5th ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ نمبر 26 سے 27 کو آپ غور سے پڑھیں کہ یہ جو بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے اس کی مثالیں اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں جون سی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 26 اور 27 کو آپ غور سے پڑھیں جون سے۔ تو حدیث کے اخیر میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اخیر پر میں نے فرمایا کہ جس کام کو بھی وہ کرنے والا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنی دیر نہیں کرتا جتنی دیر میں مومن کی روح قبض کرنے، اس اللہ کے ولی کی روح قبض کی، یہاں اللہ کے ولی کا ذکر چل رہا ہے، اس صاحب ولایت کا ذکر چل رہا ہے، اس اللہ کے ولی کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے رنجیدہ ہونے کو ناپسند کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے یعنی رنجیدہ، اگر وہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو میں اس کے رنجیدہ ہونے کو ناپسند اگر وہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو میں اس کے رنجیدہ یعنی اس کیفیت کے اوپر میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے ولی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائے۔ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو بڑی لمبی گفتگو ہے، بے شمار کتابوں کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد میں گیا، وہاں دیکھا حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا تو میں نے دیکھا حضرت معاذ بن جبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت معاذ نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے حضور کی زبان سے یہ سنا ہے کہ تھوڑی سی ریاکاری جس کی میں نے کل تفسیر بتائی تھی کہ ایک حافظ قرآن ہوگا، ایک سخی ہوگا دولت مند، اور ایک وہ شہید ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے قیامت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ وہ پہلے 3 بندے ہیں جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے قرآن پڑھتے تھے، سخاوت کرتے تھے یا لڑنے کے لیے جہاد میں جاتے تھے، یہ وہ 3 بندے ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اس لیے چھوٹا سا عمل کر لو مگر کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرو، سوچو آپ کے اس کام کے اندر کہیں دکھاوا تو نہیں آ رہا۔ تو حضرت معاذ، میں نے پوچھا اے معاذ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ اب یہاں میں ایک بات اپنی طرف سے عرض کر دوں کہ بات اولیاء اللہ کی ہو رہی ہے، اولیاء اللہ اس ریاکاری اور شرک سے پاک ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، جیسے میں نے پیچھے وہ آپ کو بات بتائی ہے کہ محدثین نے کہا کہ ان کی اللہ حفاظت فرماتا ہے ہر چیز کے اندر جون سی ہے، تو وہ شرک، ریاکاری اور شرک سے پاک ہیں۔ اور بے شک جس شخص نے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی تو اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا، اللہ سے اعلان جنگ، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی۔ اور دوسرے وہ جو میں نے حدیث سنائی اس میں تھا کہ اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے اس شخص سے جان سے۔ بے شک اللہ ان نیک متقی بندوں سے محبت کرتا ہے جو چھپے رہتے ہیں، اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو چھپے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض اولیاء کے اندر ایک خاص قسم ہے جن کی ڈیوٹی یا ڈپارٹمنٹ ہی ایسی ہے کہ ان کو ظاہر ہونے کا بھی حکم نہیں ہوتا، وہ چھپے رہتی ہیں اور وہ غائب ہوں تو ان کو تلاش نہیں کیا جاتا، ان کو کون تلاش کرنے جاتا؟ اور ایسی ہے، آپ کتابیں پڑھیں، اور اگر وہ حاضر ہوں تو ان کو بلایا نہیں جاتا، نہ ان کو پہچانا جاتا۔ بلایا کیسے جائے گا جب تک پہچانے ہی نہیں جائیں گے، بیچ میں بیٹھے ہوں گے نہیں پہچانے جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، حضور نے فرمایا جن کے دل ہدایت کے چراغ ہیں اور وہ ہر غبار آلود اندھیروں سے نکل جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے ہیں۔
تو ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ کتنے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، وہ 2 بوسیدہ چادریں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا، وہ اگر اللہ پر کسی کام کرنے کی قسم کھا لیں، اگر وہ اڑ جائیں نا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر اللہ اس کام کو کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کام کو حضرت اویس کرنے کی مثال لے لیں کہ غبار آلود اور گرد اور مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا ننگے پاؤں ہیں، مگر ان کی پھر مثال لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ ان کے پاس جانا اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا جان سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک اور مسند احمد شریف کے اندر ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ان پر لعنت فرمائیں شام والوں کے اوپر۔ آپ نے فرمایا قطعاً بھی نہیں، میں شام والوں پر لعنت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اولیاء کرام کے اندر ایک جماعت ہے ابدالوں کی۔ میری ایک کتاب ہے رجال الغیب کی دنیا، جس کے اندر ان کی بے شمار ان کی ڈیٹیل لکھی گئی ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا قطعاً بھی نہیں کہ میں ان کے اوپر لعنت کروں شام والوں کے اوپر، نہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ابدال جو ہیں یہ ملک شام میں ہوں گے، یعنی زیادہ ابدال ملک شام میں ہوں گے، ویسے تو ابدال ہر جگہ پر ملتے ہیں، اور وہ 40 ہوں گے جو ملک شام کے اندر ہوں گے، اور جب بھی ان میں سے کوئی ایک فوت ہوگا تو اللہ اس کی جگہ دوسرے شخص کو اس کا بدل بنا دیتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، جن کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، جن کی وجہ سے اہل شام سے عذاب دور ہوتا ہے، یہ وہ برکت والے لوگ ہیں۔ مجھے کہتے ہو کہ میں ان کے اوپر بد دعا کروں، اس میں چلتے چلے جائیں۔ پھر اولیاء اللہ کی صفات، اللہ کے ولیوں کی صفات کی ہیں، یہ بڑی لمبی گفتگو ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔